السلام علیکم، میں قاسم علی شاہ. آج ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی کہ میرے بڑے ہی پیارے دوست، ایک کمال کے انسان، ایک شاندار بیوروکریٹ اور ایک زبردست شاعر. سب سے اچھا مجھے کسی بھی ادیب شاعر کا کمال یہ لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہو، فوج میں سرو کر رہا ہو، سول سروسز میں سرو کر رہا ہو، اگر اس کا فن بچ گیا نا تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے. کیونکہ جو غم روزگار ہے اور ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز، وہ بندے کی ساری فن کو، ادب کو، لٹریچر کو اور کہہ لیجیے ٹیلنٹ کو کہیں نہ کہیں دبا دیتی ہے. رحمان فارس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رحمان فارس صاحب کی پوئٹری سے میں بڑا متاثر ہوں، ان کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوں. ہم کسی فلائٹ میں دوست بنے، ایک فلائٹ میں اتر رہے تھے، جا رہے تھے کہیں، ہماری دوستی بنی اور اس کے بعد دوستی الحمدللہ وہ بڑھتی چلی گئی. رحمان فارس صاحب، میرا ایک سوال جو میں اس لیے بھی پوچھتا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی اچھا جواب نہیں ملا. شاید مجھے جس طرح کا جواب چاہیے ویسا مجھے نہیں ملا. سر، پچھلے کئی سالوں سے اب دیکھیے، احمد فراز کے بعد کا وقت دیکھیے، یہ جو بیلٹ ہے ہماری پاکستان کی، ہمارے وہ شاعر کہاں گئے جن کو فراز کہتے تھے، جن کو فیض احمد فیض کہتے تھے، جو ناصر کاظمی تھے. یہ بعد کی ساری جو نسل ہمارے پاس آئی ہے، اس وقت کئی ایسے شاعر ہیں جن کی کتابوں کی تعداد 50 ہے اور اس میں شاعری کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ کو کئی ایسے ینگسٹرز ملیں گے جو پوئٹ ہیں، شاعر ہیں، لیکن پھر کوئی وزن نہیں ہے، یا کسی بڑے استاد کی کہہ لیجیے اصلاح نہیں لیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ تھوڑا کہت و رجال نہیں ہے؟ بہت شکریہ قاسم بھائی. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے، میں اس کے پلیٹ فارم کے تمام احباب کو ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. بڑا مثبت اور ایک تعمیری کام آپ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس کے لیے. یہ سوال بہت اہم ہے اور یہ سوال صرف شاعری کی حد تک ہی محدود نہیں ہے. قیت الرجال اور میڈیوکریٹی جو ہے، اس کا دورہ ہے سینٹر سٹیج پہ. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ بے صبری کا عالم طاری ہے. ہر کسی پر ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. سب لوگ بغیر دیکھے اندھا دھند ایک ہی سڑک پر ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے، ایک دوسرے کو کندھے مارتے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تک نہیں جانتے، اس بات سے قطعی بے خبر اور لا علم ہیں کہ منزل کہاں ہے. بے صبری کے اس دور میں، ود آل ڈیو رسپیکٹ، انفارچونیٹلی شومی قسمت سے سوشل میڈیا نے بہت اضافہ کیا ہے. کاتا اور لے دوڑی، ادھر غزل مکمل نہیں ہو پاتی اور ہم لوگ سوشل میڈیا پر جڑ دیتے ہیں. آج کل وہ جو ایک عمیق گہرائی اور ایک صبر کا اور بسر کرنے کا ہم سے پہلے کے شاعروں میں وتیرہ ہوا کرتا تھا، کیفیت کو بسر کرنے کا اور تاثیر میں ڈھالنے کا، وہ عنقا ہو گیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر کوئی راتوں رات شہرت کی بلندی پر پہنچنے کی کوشش میں ہے اور شارٹ کٹس کی صحیح کر رہے ہیں سب لوگ. تو جو غائب ہوئی ہے کوالٹی، جنرلسٹک پوائنٹ آف ویو سے، اس کی پہلی ریزن تو یہ ہے. اچھا، کچھ نام ایسے ہیں جو جن سے حوصلہ افزا وائبز آتی ہیں آپ کو. ہمارے ہاں بڑے نام موجود ہیں. امجد اسلام امجد صاحب ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، عباس تابش صاحب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قیت الرجال کے دور میں بالکل ہی امید کا ایلیمنٹ غائب ہو گیا ہے، لیکن جو نئی نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ہم سے بعد جونیئرز جو آئے ہیں، ان لوگوں نے واقعی پڑھنا، لکھنا، مشاہدہ، مطالعہ اور تجربات، تینوں چیزوں سے اور حسیات سے فائدہ اٹھانا بالکل بند کر دیا ہے. اور بے صبری اس کا بہت بڑا ایک کاز ہے، ایک وجہ ہے بہت. رحمان فارس بھائی، ایک سوال پھر پرانا، یہ سوالوں کے ساتھ میرا بڑا پرانا واسطہ ہے، میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے. یہ سوال یہ ہے کہ جو درد ہوتا ہے، جس درد کی آپ بات کرتے ہیں، شاعر بات کرتے ہیں، میر درد بھی ہے. یعنی ہم نے وہ کلاسیکل پوئٹری پڑھی، کتنے نام ہیں ان کی پوئٹری، کہہ لیجئے کہ وہ ایک مینار کی طرح وہ اونچی اور روشن. درد پیدائشی ملتا ہے، ناکام عشق کی وجہ سے ہوتا ہے، حالات کا درد ہوتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے اور اس کے بعد شاعری آتی ہے؟ کاز اینڈ افیکٹ کا یہ تعلق جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی ایک سنگولر انڈیویجولسٹک فارمولا سے طے کیا جانا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ذات سے کاغذ تک اور کاغذ سے سامعین کے دلوں تک کا سفر جو ہے، اس کو آپ سنتھسائز کر کے انگریڈینٹس اور جزیات میں بانٹ نہیں پاتے. کہاں سے آتا ہے خیال؟ یہ اللہ کی عطا ہے. میرے نزدیک شعر جو ہے
وہ اس کا سیکوینس یہ ہے کہ یہ دعا، رضا اور عطا کا معاملہ ہے. کیا بات ہے. یعنی آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کو رضائے رب سخن، رضائے رب اظہار مل جاتی ہے اور آپ پہ عطا ہو جاتی ہے. کیا بات. تو اس میں ایلیمنٹس چاہے جو بھی ہوں، اس میں حب الوطنی ہو سکتی ہے، اس میں جو ہے وہ عشق کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، عشق حقیقی یا عشق مجازی، اب یہ بعد کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ ذاتی تجربے کے ساتھ مشاہدے کا ایلیمنٹ جب آپ ایڈ کرتے ہیں اور اس میں پھر اپنی ذاتی کیفیت کو شامل کر لیتے ہیں تو وہ ایک ایسا منفرد، انفرادی اور ذاتی تجربہ بن جاتا ہے کہ جو آپ کے ایکسپریشن میں بہت دور تک سفر کرتا ہے، اور پھر جگہ اگر دل سے بات نکلی ہو تو پھر اس میں اثر ہوتا ہے. بہت اعلیٰ. ایک پھر پرانا سوال ہے میرا، تینوں پرانے سوال اس کے بعد آپ کو سننا ہے. اچھا سر، شاعر، معروف شاعر، اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہو، پہچان دی ہو، آپ نے دنیا دیکھی، آپ کے فن کی وجہ سے اگر دنیا پہچاننے لگ پڑے اور آپ کو مشاعروں میں جانا پڑے، بھابھی تنگ نہیں آ جاتی کبھی کبھی؟ یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے سوال میرے سے، لیکن میں یہ سوال سیلیبریٹیز سے میں ضرور پوچھتا ہوں. جتنے سیریس سوال کی آخری جملے تک آپ نے اندازہ نہیں ہونے دیا کہ سوال کس نہج میں، کس موڑ مڑنے والا ہے. بالکل شعراء یا فنکار کسی بھی، چاہے وہ مجسمہ سازی ہو، مصوری ہو، اداکاری ہو، شاعری ہو، اس میں جو فنکار ہے اس کی اسپاؤس یا اس کا اسپاؤس تنگ ہی رہتا ہے، کیونکہ کریٹو پروسیس جو ہے وہ بہت توجہ، ارتکاز، کانسنٹریشن اور خود سپردگی مانگتی ہے. جیسے یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ عبادت اور تجارت یہ آدھا ادھورا آدمی نہیں کر سکتا. آپ کو مکمل خود سپردگی چاہیے، آپ کو ادھر ادھر کہیں توجہ اپنی بھٹکنے نہیں دینی. تو ظاہر ہے بیگم صاحبہ بعض اوقات ہماری اس کیفیت کو دیکھ کر کے جب آپ شعر کی کیفیت میں ڈوبے ہیں تو تنگ تو پڑتی ہیں، لیکن اب شاید اتنا عرصہ گزر گیا تو عادت ہو گئی. عادت ہو. اچھا سر، میں سننا چاہوں گا آپ سے کچھ. جی میں بالکل، آپ کے یہ جو بیک گراؤنڈ کس قدر خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے، اور میں بہت محبت کے ساتھ آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے بڑوں کو اس قدر عزت و احترام کے ساتھ اپنے دلوں میں بھی اور اپنے ماحول میں، اپنے دفاتر میں سجا رکھا ہے. تو پچھلے دنوں ایک اتفاق ہوا، میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں ادب و احترام کا سلسلہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے آج کل کے جو شاعر ہیں، بچے جونیئرز جو ہیں، ان میں شاید اپنے بڑوں کی اور بزرگوں کی اور سینئرز کی وہ ادب و احترام کی قدر و منزلت کی وہ ایلیمنٹ باقی نہیں رہا. تو میں نے اس کا ایک اپنے طور پہ اظہار کیا ہے اور ایک گفتگو ہے، ایک مکالمہ ہے ان سب بڑے لوگوں کے ساتھ. اس میں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں ایک مصرے میں اور وہ مجھے جواب دیتے. اچھا 20-22 اشعار ہیں آپ. جی بسم اللہ. عنوان ہے بڑوں سے مکالمہ. یہ میر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک آج عصر حاضر کے شاعروں تک آتی ہے. اور اس میں ایک بات جو کہ مجھے سب بڑوں نے کہا ہے، افتخار عارف صاحب سے، امجد اسلام امجد صاحب، جاوید اختر صاحب، گلزار صاحب سے اس پہ بات ہوئی کہ ڈائلاگ میں، مصرے میں جو ایک توڑ پھوڑ یا شکست و ریخت نہیں کی، بلکہ جو اس کا نام ہے وہ مصرے میں شامل کر دیا. آپ سنیے گا ذرا. فارس خدائے شعر و سخن سر پہ پیار دیں. اچھا واہ. میر ایک دعا ہے غم تیری غزلیں سنوار دیں. کیا بات ہے. میر ایک دعا ہے، میر ایک دعا ہے غم تیری غزلیں سنوار دیں. فارس حضور شعروں میں کیسا یہ جوش ہے، غالب سریر خامہ نوائے سروش. واہ واہ، کیا کہنے. فارس خودی سے دور ہوں علامہ کچھ مدد، اقبال خود میں ڈوب کے پہچاننے کو بد. واہ. فارس جناب کیسے ملی رفت بیاں، حضرت انیس فیض غم کربلا میاں. آہا کیا کہنے. فارس جمالیات پہ قربان میں حضور، سرکار مصحفی تیرے ہاں بھی ہے یہ وفور. کیا کہنے. فارس کہاں سے کیفیت بے بدل ملی، مومن ہمیں تو عشق بتاں سے غزل ملی. آہا کیا کہنے. فارس کہاں سے کیفیت بے بدل ملی، مومن ہمیں تو عشق بتاں سے غزل ملی. فارس بنے ہیں آپ کے مصرے محاورے، ذوق اس لیے کہ شعر ہیں تاثیر سے بھرے. کیا بہت ہی خوبصورت. فارس زبان آپ کی ہے کتنی چلبلی، داغ ہے میاں میں کرتا ہوں باتیں کھلی کھلی. واہ واہ واہ، کیا کہنے. بہت ہی. فارس زبان آپ کی ہے کتنی چلبلی، داغ ہے میاں میں کرتا ہوں باتیں کھلی کھلی. فارس بتا دیں نسخہ کہ اس طور شعر کیا ہے،
फैज़ आंखें खोल हुस्न को देख और शेर कह। क्या बात है, क्या बात है। फारिस जनाब कैसे हसन कूज़ागर लिखी, राशिद मेरे अजीज़ बहुत डूब कर लिखी। वाह वाह वाह, क्या कहने। फारिस सुखन में कैसे समोती है कायनात, हज़रत मजीद अमजद अरे इश्क की है बात। आहा, क्या कहने, क्या कहने। फारिस जनाब कैसे बने इतने बाहुनर, अहमद नदीम कासमी बेटा रियाज कर। आहा, क्या कहने, क्या कहने जी। फारिस जनाब कैसे बने इतने बाहुनर, अहमद नदीम कासमी बेटा रियाज कर। फारिस उदासियों को गज़ल कैसे कर लिया, नासिर ज़माने भर का अलम खुद में भर लिया। आहा, क्या कहने, क्या कहने जी। नासिर ज़माने भर का अलम खुद में भर लिया। फारिस ये दिलरुबाई सुखन में कहाँ से आई, इंशा जी दिल में जोत जगाई है मेरे भाई। क्या बात है। इंशा जी दिल में जोत जगाई है मेरे भाई। वाह। हर एक का जवाब उसके मूड के मुताबिक जी है। जी। फारिस शराब चखे ज़माना बहुत हुआ, अहमद फराज तुझसे कहा ना बहुत हुआ। आहा, क्या कहने जी। और फारिस गज़ल में लुत्फ़ का मादाम क्या है राज, परवीन रंगो खुशबू गमो दर्द सोजो साज। आहा, क्या कहने जी। फारिस हजूर वाला ज़रा मैं से दरगुजर, जॉन एलिया मैं ठीक हूँ जानी तू गम ना कर। वाह 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 वाह, क्या कहने। फारिस हजूर वाला बहुत ज़रा अलग, मैं से बहुत दरगुजर, जॉन एलिया मैं ठीक हूँ जानी तू गम ना कर। फारिस बता ही दीजिए अनोखे सुखन का राज, सरवत हुसैन लड़कियाँ खुशबू दुआ नमाज। वाह वाह वाह, क्या कहने। फारिस सिखाएं आपा गज़ल कैसे खूब हो, ज़हरा निगाह बेटा मोहब्बत रकम करो। क्या कहने। फारिस सर इफ्तिखार तो आरिफ सुखन के हैं, सर इफ्तिखार बेटा करम पंजतन के हैं। आहा, क्या कहने, क्या कहने। सर इफ्तिखार बेटा करम पंजतन के हैं। फारिस वो मेरे छत की गई बारिशें कहाँ, अमजद जो खो गया है उसे भूल जा मियाँ। अरे वाह वाह वाह। अमजद जो खो गया है उसे भूल जा मियाँ। फारिस शगुफ्तगी का करीना सिखा दें सर, अनवर तू अपने आप पे हंसने से भी न डर। वाह वाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। अनवर तू अपने आप पे हंसने से भी न डर। वाह। फारिस जनाब गीत निगारी सिखाइए, जावेद अख्तर आप कभी दिल्ली आइए। आहा आहा, क्या जावेद अख्तर आप कभी दिल्ली आइए। फारिस जी क़िबला आपसे तो इश्क है मुझे, गुलजार फिर समझ ले दुआ मिल गई तुझे। अरे वाह वाह वाह। गुलजार फिर समझ ले दुआ मिल गई तुझे। फारिस बसा है आज भी इंदौर ध्यान में, राहत यही तो शहर है हिंदुस्तान में। वाह 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 वाह। फारिस सिखा दें लिखना थरकती हुई गज़ल, अनवर शऊर यार अभी धीरे धीरे चल। वाह, क्या कहने। फारिस हुजूर आप तो हैं नस्र के खुदा, मुझे तस्वीर नज़र आ रही है। सही। फारिस हुजूर आप तो हैं नस्र के खुदा, मुश्ताक यूसुफी मियाँ जीते रहो सदा। वाह, क्या दुआ लीजिए। मुश्ताक यूसुफी मियाँ जीते रहो सदा। और फारिस ये देखे मुर्शदी शब से हुई सवेर, अब्बास ताबिश एक गज़ल और मेरे शेर। वाह वाह, क्या कहने। अब्बास ताबिश एक गज़ल और मेरे शेर। और आखिरी दो शेर हैं कि फारिस कहाँ से लाते हैं मिसरे शकील भाई, जाजिब ये कीलो काल है सब इश्क की कमाई। आहा। और आखिरी शेर है कि फारिस खुद अपने आप से अब खूब शेर कह, फारिस खुद अपने आप से अब खूब शेर कह, खुश तुझसे हैं तेरे सभी महबूब। अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने जी, क्या कहने जी, क्या खूबसूरत जी। बड़ों से मुकालमा। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत। आप सबका बड़ा शुक्रिया फारिस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you एक very यादगार नशिस्त बन गई यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। बहुत